اگرچہ عجلت شیطانی عمل ہے لیکن 6 امور میں 6 باتوں میں جلد بازی کہہ لیں یا عجلت ضروری ہے۔ اب وہ 6 باتیں کون سی ہیں؟ نماز کی ادائیگی میں جب اس کا وقت ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ کچھ لوگ جناب ابھی تو ٹائم ہے نا، ابھی تو ٹائم ہے، اور اس چکر میں نماز بھی جاتی ہے، جماعت تو جاتی ہے، نماز بھی چلی جاتی ہے۔ نہیں، ٹائم ہو گیا پڑھ لیں۔ اور میں اس میں ایک جملہ کہوں گا، اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو۔ مجھے ٹریول کرنے کا ایک دو بار جو کئی بار موقع ملا، مگر خاص طور پہ حج کے سفر میں نے دیکھا، اللہ اکبر، میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا کسی کو ایسا کہ نماز کی جو فکر، ٹائم ہو گیا بس ایسا لگتا ہے کہ بے کلی سے شروع ہو گئی ہے، بس پہلے نماز پڑھ لیں، پہلے نماز پڑھ لیں، بعد میں کر لیں گے، نہیں پہلے نماز پڑھ لیں۔ اتنا ماشاءاللہ میں نے اس سفر میں سیکھا، اور پھر اللہ کی رحمت سے جو امیر اہل سنت کی تربیت نگران شورا میں دیکھی، سفر تو ان کے ساتھ میرے بہت ہوئے ہیں کہ ان کی میری عادت دیکھی کہ ٹائم ہو گیا ہے، پہلا کام نماز ہے۔ ہم نماز میں تاخیر نہ کریں، باقی چیزیں ہو جائیں گی نا، ہم کہتے ہیں ابھی کھانا کھا لیں، ابھی ذرا میٹنگ کر لیں، ٹائم تو ہے بعد میں کر لیں گے، پہلے نماز پڑھیں گے۔ یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، میت کو دفن کرنے میں جب حاضر ہو، اب یہ جو معاملہ ہے کہ فلاں رشتہ دار آ جائے تو فلاں آ جائے تو 3 دن تک سرد خانے میں، تو میت کی تدفین میں جلدی کرنی چاہیے۔ تیسرے نمبر پر جب لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے بیاہ میں جلدی کریں، اس کے نکاح میں جلدی کریں۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، باقاعدہ ہمیں مکتوب آئے ہیں، لڑکوں کے بھی آتے ہیں کہ ہمارے باپ آپ کو اب سمجھائیں، ہم تو نہیں سمجھا سکتے، ہماری عمر نکلی جا رہی ہے، ہماری شادی کی بات ہی نہیں ہوتی گھر میں، کسی کو فکر ہی نہیں، ہم 35 سال 30 سال 40 سال کے ہونے والے۔ اسلامی بہنیں یعنی جو گھر میں خواتین ہیں، تو خدا کے واسطے ان ماں باپ سے گزارش ہے کہ آپ بیاہ میں جلدی کریں، نکاح میں جلدی کریں، اس کو آسان کریں، ورنہ جو برائیاں پھیل رہی ہیں یہ پھر اللہ نہ کرے اور بڑھ جائیں۔ چوتھے نمبر پر قرض کو بھی جلد ادا کیا جائے جب ادائیگی کی طاقت حاصل ہو۔ اللہ اکبر، یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے، اور یہ ان لوگوں کی وجہ سے نا اب لوگوں نے قرض دینا چھوڑ دیا کہ ہمیں بیچارہ مجبور قرض بھی دینا دل بھی چاہتا ہے، لیکن پہلے واقعات ایسے ہو گئے ہوتے ہیں، چلیں کسی نے واقعہ غلط کر بھی لیا ہے پھر بھی آپ قرض دیا کرو، اس کا اجر بہت زیادہ ہے۔ لیکن دیکھیں شریعت کتنی پیاری ہے، قرض لینے والوں کو بھی سمجھایا کہ قرض دینے میں تاخیر، لوٹانے میں تاخیر نہ کریں، آپ خوش دلی کے ساتھ اچھے اس کے ٹائم سے پہلے لوٹا دیں۔ اگر ٹائم پیسے نہیں ہیں تھوڑی ریکویسٹ تو کریں، بات تو کریں، جواب تو دیں اسے، فون اٹھانا ہی بند کر دیتے ہیں۔ اچھا مہروز بھائی، لیتے وقت بندہ اور ہوتا ہے، دیتے وقت بندہ ہی چینج ہو جاتا ہے، ارے یار یہ وہی آدمی تھا، اتنی منتیں، اتنے پیار، حضرت لگتا ہے ہم قرضہ مانگ رہے ہیں۔ اب نہیں، میں نے ایک پوسٹ پڑھی، بڑی کمال کی پوسٹ ہے، بولا ہمارا وطن واحد وطن ہے کہ جہاں اپنے پیسے واپس مانگنے کے لیے وجہ بتانی پڑتی ہے۔ یارو میری ماں بیمار ہے، میرا قرضہ واپس کر دو، میرے گھر میں کچھ کام، بھائی کیوں بتاؤں وجہ کیا ہے، میرے پیسے واپس دو۔ صحیح، لیکن کوئی وجہ جب تک آپ نہیں بتائیں گے نا منت کر کے، تب پیسے واپس ملتے ہیں۔ پانچویں چیز، جب مہمان تشریف لائے تو اسے کھانا جلد کھلا دیا جائے۔ اے تو تھوڑی مہربانی ضرور کر لیا کرو بھائی، ہمیں بڑے تجربے ہیں اس کا۔ جب بھی یہ بات آتی تو جملہ یاد آ جاتا ہے نا کہ ایک بندہ کسی کے گھر مہمان گیا، بھوک لگی ہوئی، جس سے کہا تھا آپ کے کھانے پہ دعوت ہے، اب اس کی روزانہ عادت ہوتی ہے میں 3 بجے کھانا کھا لوں گا، ٹائم بھی سیٹ ہو گیا، اب گئے تو باتیں ہی ہو رہی ہیں، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں، اور سنائے کیا حال ہے، سب ٹھیک ہے، کاروبار بزنس سیاست ہو کر اب آئے گا کھانا، اب آئے گا کھانا۔ آخر میں اس نے ایک اور سوال کیا، حضرت آپ کو خوشبو کون سی پسند ہے؟ کہتا مجھے کھانے کی خوشبو بڑی پسند ہے۔ تو اس کو سمجھ آیا کہ بیچارے کا برا حال ہے، پہلے کھانا کھلا دینا، باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی۔ تو یہ واقعی بزرگوں نے لکھا کہ مہمان آ جائے تو کھانا کھلانے میں جلدی کرنی چاہیے، اور آج کل تو ویسے بھی جلدی کرنی چاہیے۔ اگر کسی کا روزہ تھا بیچارے کا اور افطار پہ بلایا اپنے تو ٹائم پہ کھلا دیں بھائی۔ اور چھٹے نمبر پر، جب گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا ارتکاب ہو جائے تو توبہ میں جلدی کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، توبہ میں تاخیر نہیں ہے، کیا پتہ ابھی توبہ کرو اور ابھی میرا دنیا سے جانا ہو جائے، گناہ ہو گیا فوراً توبہ، فوراً توبہ۔ اللہ کرے کہ یہ رمضان کا استقبال دنیا بھر کے مسلم ممالک میں کیسے ہوا کرتا تھا اور چند ممالک میں آج بھی کیسے ہوتا ہے۔ مشہور سیاح ابن بطوطہ لکھتا ہے کہ 727 ہجری کی بات ہے، کہتے میں مصر کے ایک شہر میں تھا، شعبان المعظم کی 29 تاریخ تھی، وہاں کے قاضی صاحب قاضی عز الدین کے گھر پر خوب اہتمام ہو رہا تھا۔ شام کے وقت وہاں علماء اور رؤساء اس کے گھر پر جمع ہو رہے تھے اور ہر آنے والے کا استقبال کیا جا رہا تھا۔ اپنی اپنی جگہ سب بیٹھ گئے۔ جب قاضی صاحب آئے تب یہ قافلہ دھوم دھام سے روانہ ہوا اور یہ سارے قافلے والے ایک بلند جگہ پر پہاڑ پر پہنچے، وہاں قالین بچھے ہوئے تھے، سب نے مل کر رمضان کے چاند کو دیکھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی چاند نظر آیا پھر وہاں دعائے خیر کی گئی اور اس کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی، اور اس کے بعد سارے شہر والے
چڑھے, ہاتھوں میں فانوس لیے, اپنے ہاتھوں میں کندیلیں لیے, گویا رمضان کا استقبال کرتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے. اور اس کے بعد ماہ رمضان کا اسی طرح ہر سال استقبال ہوتا. ان کا کہنا یہ ہے کہ لوگ یوم الرقبہ یعنی سواری کا دن کہا کرتے جس دن رمضان کا چاند نظر آتا. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں, مغربی ممالک یعنی یہ جو مراکش اور اس کے اطراف کے ممالک ہیں, وہاں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آخری عشرے سے ہی رمضان کی, شعبان کے آخری عشرے سے ہی رمضان کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اپنے گھروں کی صفائیاں لوگ کرتے ہیں, گھر میں رنگ و روغن کرواتے ہیں, جو چیزیں نئی لینی ہوتی ہیں وہ خرید لیتے ہیں, اور اس کے بعد آمد رمضان پر ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. اور جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو طرح طرح کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں, اس کے استقبال کے گویا گیت گائے جاتے ہیں. اہل یمن کا بھی انداز بڑا نرالا ہے. جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اہل یمن کلام کے ذریعے, قصیدوں کے ذریعے گویا رمضان کا استقبال کرتے ہیں. اردن میں جب چاند نظر آتا ہے ہوٹل بند کر دیے جاتے ہیں اور سحری کے وقت لوگوں کو جگانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. موریتانیہ میں رمضان مبارک کا چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے, اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے ہر طرف خوشی پھیل جاتی ہے, لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. صومالیہ میں آمد رمضان کی خوشی میں مساجد کو سجایا جاتا ہے, اور ترکیہ میں اس مہینے کو مہینوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے, ملک الشہور کہا جاتا ہے. الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اچھا انڈونیشیا کا تو عالم یہ ہے کہ وہاں لوگ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ننگے پاؤں تعظیم کے ساتھ جاتے ہیں. رمضان آنے والا ہے, اس کا چاند دیکھنے جا رہے ہیں, اور سبحان اللہ مسجدوں میں صفائی کا اہتمام ہوتا ہے, راستوں کو سجایا جاتا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ اہل ایمان کا صدیوں سے یہ طریقہ ہے. رمضان اور قرآن یعنی ماہ رمضان میں دو بڑی خوبصورت چیزیں ہیں, ایک روزہ ہے, ایک قرآن ہے. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ روزہ بھی شفاعت کرے گا اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. روزہ کہے گا یا اللہ میں نے دن میں اسے کھانے پینے سے روکا, قرآن کہے گا میں نے رات کو اسے آرام کرنے سے روکا, یعنی تلاوت ہوئی, تراویح ہوئی. تو سبحان اللہ, یعنی آپ خوبصورت تطبیق تو خود ہی کر دی گئی نا کہ دن میں روزہ اور رات میں قیام. اللہ کرے کہ ہم اس انداز سے رمضان گزاریں کہ اچھا پھر دن میں روزے میں بھی وہ روزہ ہی ہو, کھانے پینے سے صرف رکنے کا نام روزہ نہیں ہے. روزہ رکھ کے جناب گناہ ہو رہے ہیں. روزہ رکھ کے, جیسے میں سن رہا تھا آپ ٹائم پاس پر بات کر رہے تھے, انہوں نے بڑا پیارا جملہ کہا کہ ٹائم پاس کرتے کرتے کچھ اور فیل نہ ہو جائے. تو ہمیں روزہ پاس کرنا ہے, ٹائم پاس نہیں کرنا, روزے کو پاس کرنا ہے, یعنی وہ پاس ہونا چاہیے, وہ فیل نہ ہو جائے. یہ امتحان ہے. اچھا روزہ جو ہے ایکچولی کھانے پینا تو رک گیا, آنکھوں کا بھی روزہ ہے, زبان کا بھی روزہ ہے, ہاتھ کا بھی روزہ ہے, خیالات کا بھی روزہ ہے. تو اپنے آپ کو پیوریفائی کریں, اور اس کے لیے بہترین طریقہ جو ہے نا, اب لوگ جو میں سن رہا تھا آپ میں سے کچھ لوگ بات کر رہے تھے کہ یار ٹائم نہیں گزرتا. اتنی بڑی نعمت ہے مدنی چینل 24/7, یعنی آپ تو جب مدنی چینل کھولیں گے کچھ خوبصورت ہی آ رہا ہوگا, کچھ نیا ہی آ رہا ہوگا, اور دن میں 2 مدنی مذاکرے ہیں, کیا علم سیکھنے کو مل رہا ہے, کیا ماشاءاللہ باتیں. تو اپنے آپ کو ایک تو ہے نا بیزی کریں, اور دن کا شیڈیول بنا لیں. پھر اس کے بعد رات سبحان اللہ تراویح لازمی طور پر پڑھیں, ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں. سبحان اللہ تراویح کی برکتیں لوٹیں. تراویح کے بعد اگر کچھ ریسٹ کرنا ہے تو ریسٹ کریں, پھر تہجد میں اٹھیں, پھر کچھ تلاوت کریں. وہ وقت ہے دعاؤں کا, خاص دعاؤں کا وقت ہے, رات بھی عبادت میں گزاریں, اور پھر اس طرح اپنی دن اور رات کو کریں. تو یاد رہے کہ رات بھی گناہ سے بچنا ہے. مجھے وہ روایت یاد آئی کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کے احوال دیکھے کہ جسے آگ میں جلایا جا رہا تھا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کی تو ارشاد ہوا کہ اے علی آپ سفارش نہ کریں. عرض کیا مولا کیا وجہ ہے؟ تو ارشاد ہوا کہ اے علی یہ دن کو تو روزے رکھتا تھا, رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. تو روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کا عذاب کا یہ عالم ہے, تو جو بیچارے روزے نہیں رکھتے ان کا کیا حال ہوگا. تو روزے بھی رکھنے ہیں اور